بنتی، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، چلو یہاں سمجھ میں آتا ہے، کوئی رات میں ہمارا عبداللطیف صاحب میاں عبداللطیف صاحب کی مسجد میں بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا، کوئی تاج محمد ثاقب صاحب کی بنائی ہوئی مسجد میں پڑھنے آئے گا، حسن معاویہ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے گا، کوئی سامنے والی مسجد میں جائے گا، کہتا ہے یہاں میری نہیں ہوتی، کہاں میری نہیں ہوتی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں سلام کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، وہاں اذان کا وقت آ جائے، کتنے بد نصیب لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہاں کے امام کے پیچھے ہماری نہیں ہوتی ہے۔ تیری گلی کا جمع دار کیوں نہ ہو، تیری گلی کے اندر کچرا اٹھانے والا کیوں نہ ہو، گو کی ٹوکریاں اٹھانے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ بد کردار ہو تو اسے اپنی گلی میں کچرا اٹھانے کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ اگر تو ایک جمع دار کو کچرا اٹھانے کے لیے اپنی گلی میں قبول نہیں کرتا تو آمنہ کا لال اپنی مسجد میں بد کردار کو کیسے قبول کرے گا؟ میں نماز پڑھاؤں گا، نماز میں الحمد شریف پڑھوں گا اور قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، میری نماز کی تلاوت کو میرے گھر والے سنیں گے، مسجد کے مؤذن صاحب سنیں گے، انتظامیہ صدر کمیٹی سنیں گی، علاقے کے لوگ سنیں گے۔ اگر کوئی راہگیر چلتا ہوا ہے سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا وہ سنے گا، کوئی کار والا سنے گا، کوئی گاڑی والا سنے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری مسجد کا امام ہو اس کی تلاوت اہل محلہ سنتے ہیں تو مسجد نبوی کے امام کے کیا کہنے؟ جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ اگر میرا نبی کوٹندو میں آ کے تیری مدد کر سکتا ہے، مشکل حل کر سکتا ہے، تو کیا میرا عزیز ہو اپنی مسجد سے امام کو مصلی سے نہیں ہٹا سکتا؟ اور چلو نبی کی بات چھوڑ دو، پروردگار عالم کا گھر ہے بیت اللہ ہے، میرے عزیز ہو یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں اللہ کی ہر وقت 120 رحمتیں برستی ہیں۔ آسمان سے اللہ کی 120 رحمتیں آتی ہیں۔ مالک کائنات تو حاجت روا مشکل کشا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے، عزت ذلت دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے۔ اگر اس کے گھر کے اندر گستاخ ہوتے، بد عقیدہ ہوتے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے امام کو کیسے برداشت کرتا؟ او میرا عزیزو، اگر اللہ نے اپنے گھر کے اندر، میرے عزیزو کہتے ہو ایک تنکا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، کہتے ہو ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، کہتے ہو تنکا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، سمندر اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ درخت پتے اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں، یہ سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ جب ساری چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف بیت اللہ کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کے اندر جانچ آسان کو کیا پتا، سجٹ کے ہاں جٹ کے جٹ کے سجٹ کے ہاں ساؤ کوئی پڑی، دودھ گاڑا ہو پانی ملانے کا پتہ ہے، مرچوں میں مسالے ملانے کا پتہ ہے، مارکیٹ کے اندر ایک نمبر کا ڈپلیکیٹ بنانے کا پتہ ہے، 2 نمبر کپڑے کا پتہ چل جاوے، جتی کے تلوے کا 2 نمبر کا پتہ چل جاوے۔ میرے محترم دوستو، تمباکو کھرا یا دوسرا نمبر ہے پتہ چل جاتا ہے، کھاد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہائے کتنی بد نصیبی، ابھی تک تجھے خدا کی پہچان نہ ہوئی، آمنہ کے لال کی پہچان نہ ہوئی۔ یہ تو قیامت کے دن فرشتے گدیاں مروڑیں گے، یہ تو گردنوں کے من کے توڑیں گے اور کہیں او بے شرمو، تم بیوی کے جھگڑوں میں جھگڑتے تھے، تم میاں بیوی کے جھگڑوں میں جھگڑتے تھے، تم اولاد بچوں کے جھگڑے تھے، تمہیں اللہ کی قسم تمہیں شرم کیوں نہیں ہے؟ تم آمنہ کے لال کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ کوئی کسی نور کہتا ہے، کوئی میرے عزیز و بشر کہہ کے دور کر دیتا ہے، کوئی نور کہہ کے چپ ہو جاتا ہے، کوئی فرشتوں میں سے افضل کہہ دیتا ہے، کوئی انسانوں سے ابتر کہہ دیتا ہے، کوئی علی سے اونچا مقام دے دیتا ہے، کوئی اہل البیت کا مقام اونچا کر دیتا ہے، نبی کا مقام نیچا کر دیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، تیرا میرا ایمان تو میرے عزیزو قریشی والا کے سالانہ اجتماع میں آنے والوں، تیرا میرا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ عبداللطیف صاحب کی دعوت پر آنے والوں، بھائی ریاض صاحب کی دعوت پر آنے والوں، تیرا میرا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ ساری کائنات کا رب العالمین، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ کل مقدی مقادمہ، اس کے بعد خدائی ختم ہو گئی، ان کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کو ختم کر دیا۔
مجھے سمجھ نہیں آتی باوا ٹنگ ٹنگ کے گریبان کھول کھول کے پسینے یوں جھاڑ کے کس کی شان کے بارے میں دلائل دیتا ہے، آمنہ کی شان کے لال کے شان کے بارے میں دلائل دیتا ہے۔ ہائے ہائے چلو چلو بھائی حلیمہ کے بیڑے میں چلو۔ جب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، میرے بنو سعد سے 10 تائیاں 10 عورتیں نکلی۔ یہ طائف کے پاس، طائف کی بستی کے پاس ایک قبیلہ تھا، 10 مائیاں بنو سعد سے نکلی، 9 مائیاں خیر لیے بغیر آ گئی۔ ایک مائی کی جھولی میں اللہ نے قیامت کی صبح تک خیر کو ڈال دیا ہے۔ جب مائی حلیمہ سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھر آ گئی تو دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، اللہ اکبر، آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی میرے عزیزوں۔ پھر گھر کا معاملہ، گھر کا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ مائی شیمہ بکریاں چرا کے لینے جاتی، اماں حلیمہ حضور کی رکھوالی کرتی۔ ایک دن ماں شیمہ سے اماں حلیمہ نے کہہ دیا، جا دیے جا میری پتری، جا میری بیٹی، بکریاں چرا کیا کہ اماں میں نے آج بکریاں کوئی نہیں چرانی۔ مائی حلیمہ کہنے کی بتا کیا بات ہے بیٹی، تجھے بکریاں تنگ کرتی ہیں؟ کہنا اماں بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، اماں جان میں کیا کروں، بکریوں کا ریوڑ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، اتنی ساری بکریاں میں کیسے لے کے چلوں گی؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام جس کی صدارت معزز علماء کرام، مشائخ عوام، علاقے کی سیاسی شخصیات اور کوٹ ادو شہر کی
اور ضلع کی انتظامیہ ہذا نہ ان حضرات کے مجھے چہروں سے شناسائی ہے، نہ ان کے نام سے واقفیت ہے۔ کچھ کے نام آپ حضرات کے گوشوں آپ کے کانوں کی سماعتوں کی نظر ہوئے تو میرے بھی سن لیے، تو ان میں سے کسی کا نام لوں، کچھ کے رہ جائیں تو کوئی ذہن کے اندر کوئی بات نہ آ جائے۔ مسلمان کو نقصان پہنچانا اللہ کے دربار میں خطرے سے خالی نہیں ہے، دل آزاری کرنا یا تکلیف پہنچانا۔ حالت اس وقت معذوری کی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن اچانک اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، نہ کوئی بلڈ پریشر شوٹ ہوا، نہ شوگر کا بڑھاؤ چڑھاؤ ہوا، بس اچانک کھڑے کھڑے میں گر گیا تو کمر، پیٹ کا نچلا اور ٹانگیں میری بالکل ختم ہو گئی، اور ڈر یہی لگ رہا تھا کہ چل نہیں سکوں گا۔ اللہ نے آپ حضرات کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے فون آئے، پوری دنیا سے تقریباً جن ملکوں کے نام نہیں مجھے پتا تھا وہاں سے دعائیں، تو تقریباً 3.5 مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر رہا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے مجھے بتلایا تھا کہ آپ جب گرے ہیں تو آپ کے اپنے وزن سے آپ کے موہروں کے درمیان جو ڈسکیں تھی سب پچھل گئی، اور جو ڈسکوں اور موہروں کو سپورٹ دیتا ہے پٹھا، وہ درمیان میں سے یوں کٹ گیا اور ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو کم از کم آپ کو کھڑے ہونے میں 1.5 سال لگے گا، وہ بھی کھڑے ہو جائے تو بہت بڑی پریشانی ہوئی۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ساری انسانیت کا ذہن کسی کے بارے میں اچھا ہو۔ مختلف کمنٹس آتے ہیں، میں یوٹیوب پر مولوی ہوں، اور سن 2000 یہ جو آپ کے آج کے چھوکرے جو ٹک ٹاکر ہیں، انہیں تو گولڈ بٹن کا پتہ نہیں ہوگا جو مجھے مل چکا تھا، سلور بٹن، سفیر امن کا ٹائٹل، داعی اتحاد امت کا حکومت پاکستان کی طرف سے، کیونکہ اللہ کا احسان ہے جب بیان شروع ہوتا ہے ختم ہونے تک 2-2.5 لاکھ پوری دنیا میں افراد ان کے کانوں تک آواز چلی جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں مجھے یوٹیوب کی طرف سے پیغام آیا کہ اس ہفتے پاکستان کے اندر اور ایشیائی ممالک کے اندر جتنے خطباء شعراء ہیں ان میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو سنا گیا۔ 8 دن کے اندر آپ کو 22 کروڑ 82 لاکھ لوگوں نے سنا ہے۔ بس میرا پیغام نفرت بانٹنا نہیں، محبت بانٹنا، گھریلو زندگیاں، معاشرت، اولاد کی قدر والدین کو، والدین کی قدر اولاد کو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا بیان مجمع میں نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے سنا کریں اور لائٹیں بند کر کے اکیلے، آپ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اتنا دل دھلے گا آنسوؤں کے ذریعے کہ آپ کے ٹیشو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہر جگہ درد درد ہے، زمینی آسمانی آفتیں ہیں، اللہ کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، ناراضگی ہے، کچھ بھی سمجھ لیں، ہے کچھ نہ کچھ۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ ناراض ہے تو اللہ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ کچھ مجمع میں دانا لوگ ہوتے ہیں جیسے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو دوران خطابت آپ نے فرمایا وہ لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، رابع بصریہ، 22 سال کی غالباً عمر، چھوٹی بڑی، اور حبشی خاندان جو پڑھا لکھا بھی نہیں جانتی تھی لکھنا، وہ کہنے لگی حسن میں تو تجھے بڑا دانا، بڑا عقل مند، فہم و فراست والا سمجھتی تھی، یہ کیا تو کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ حسن تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا لگا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو تب جب اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔
اس کی رحمت کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو لفظ اللہ زبان سے نکلا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ فرمایا رابعہ کے ایک بول نے مجھے خدا کی رحمت کو سمجھا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج یہ پروگرام قریشی والا کی جانی پہچانی دینی ادارہ مرکز جامعہ حیدر کرار اور حضرت اقدس تاج محمد ثاقب صاحب دامت وفیودہم، جن کی ساری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے، صحابہ کی عزت پر پہرا دیتے گزری، اور حالات آپ حضرات کے سامنے آئے، دن کہاں رات کہاں، لیکن اللہ نے اسے پہاڑوں جتنا، اللہ نے اسے صبر اور استقلال دے رکھا ہے، ہمت دے رکھی ہے کہ بعض اوقات آندھیوں سے پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مرد قلندر اپنی جگہ اب بھی اور کل بھی اور قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ اسے زندگی دیں گے، ان کے حالات یہ نظر آ رہی ہے، ڈٹے رہیں گے۔ اور اللہ نے ان سے اس علاقے میں بہت دفاع صحابہ کا کام لیا۔ نعرہ تکبیر، تاج دار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ یہ میں نے سمجھا رکھا ہے، جب چائے ہاتھ میں آئے تو مجھے آرام دے لیا کرتے، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پہ، چائے بھی گرم اچھی لگتی ہے، جیسے گرم لسی اچھی نہیں لگتی، ٹھنڈی چائے بھی اچھی لگتی ہے۔ تو میں نظرات سے کہتا ہوں مجھے چائے کا کپ اسٹیج پہ دو تو ٹرکوں کے اڈوں والی چائے دو، کیونکہ وہ تو 300 یا 400 من وزن گھسیٹیں گے۔ اپنے بارے میں ماشاءاللہ میرے سمیت کیا خیال آیا، تو میں بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ اور 24 جولائی سے ستمبر کے آخر تک میرا 4 ملکوں کا سفر ویزے سمیت ہو چکا تھا، پاناما کا، ترکی کا، ویسٹ انڈیز کا اور ہالینڈ کا۔ یہ میری ڈیٹ فکس تھی کہ 24 کو اڑان کرنی ہے، گھر والوں سمیت، بچے ساتھ جائیں۔ لیکن قدرت پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، جب ہر چیز سے تنگ آ گئے، آپ نے کسی کے یہاں مہمان بن کر یا جب تھکے ہارے ماندے اپنے گھر جاؤ، مزدوری کر کے تازہ دم ہو کر مزدوری کر کے جاؤ تو گھر والوں کو احساس ہوتا ہے، ابے کو پانی پیا، کٹڑا دے کر، پکھا دے کر، یہ 5 منٹ کے بعد وہ کہتے بلی کی پانی پیا، انہیں تو پیتے دودھ ہے، انہیں تو روٹی کھا دی، کوئی فریج کھان کی شے پئی ہے، انہیں تو روٹی پیٹ بھر کے کھاتی ہے۔ بچے سے بھی کہیں گے سگریٹ دے دے، وہ وقت بند کر دے بلانا، تو آہستہ آہستہ وہ ان کی ہاں میں نہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں پہلی مرتبہ تقریباً 36 سال میں پہلی مرتبہ میں نے 15-20 دن اکٹھے گھر گزارے۔ محبتیں بڑی ملی، لیکن جب میں نے کہا پانی پلانا، کبھی تو پیا تھا، واش روم یورین پاس کرانا نہیں جا سکتا تھا، ابھی تو گئے تھے، روکا کریں۔ تو جب میں گرا تو میرا کنٹرول پیشاب پخانے پہ ختم ہو گیا، کہنے لگا پیمپر، میں نے کہا میں تو نہیں مانتا، تو ابھی تو کیا تھا یار، کروٹ بدلانا، ابھی میں کروٹ، یہ میرا حصہ نیچے سرینوں سے ایرانوں تک یہ بالکل ختم ہے، یہ اٹھاتے ہیں مجھے، میرے اندر اس میں کروٹ بدلنے میں لیٹنے میں جان نہیں۔ لیکن میں جب تنگ سا ہوا نا، محسوس کیا، بچے رونے لگے، نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا نہیں محسوس ہوا۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا، میں نے کہا چل عمرہ کر کے آئیں، کہنے کی دماغ صحیح ہے، تھوڑا تو ہوتی ہے نا کہ دماغ صحیح ہے، میں نے کہا خیر، کہ میں خود دمے کی سانس کی مریض ہوں، میں کہاں اٹھاتی پھروں، میں کہ بچوں کو لے کے چلیں، کہ نہیں غلطی بھی نہ کرنا، جہاز میں کس طرح بیٹھیں گے پرانا، بس ٹھان لی اللہ کے فضل۔ میرے اللہ کا شکر ہے، رمضان بھائی، عطا اللہ بھائی، مولوی حسن معاویہ، ان کو پتہ ہے میرا ایک ہی شوق ہے، 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد چپکے سے بس اپنا ویزا لگوایا، ٹکٹ کٹایا۔ میں گھر والی سے کہہ رہا تھا، میرے بیٹے سے کہا، میرا بیٹا کتنے عمر کی 1.5 سال میں، بولے ٹک ٹک، انہوں نے کہا بابا 9 عمر کر لی اللہ کا شکر 1.5 سال کے اندر، اور حج سمیت اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرا ایک ہی شوق ہے، نہ مکان، نہ دکان، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ یاری، نہ سنگت، نہ دوست، کس کو لمیٹنا، یہ 36 فون کرتے ہیں، ایک فون اٹھاتا ہوں، موج کا مولی اٹھا لیا، نہیں اٹھایا نہ اٹھایا۔
اللہ کا شکر ہے پروگرام میں نے روک دیے کیونکہ دسمبر تقریباً آدھا میرا فل ہو گیا. میں کہا ٹھہر جا, زندگی کو کوئی پتہ نہیں, باقی تاریخیں بعد میں دیں گے کیسے حالات آتے ہیں. تو گھر والی کی ترلہ منت کی, اللہ کے دربار سے منظوری کروائی, ہم چلے گئے عمرے پہ. آسان اللہ نے اتنا, اللہ اکبر. مجھے فلائی جینا کے اندر مجھے وہ کپتان کہنے لگا ایک بات پوچھوں. میں نے کہا کیا؟ کہا کون ہو؟ میں کہا کیوں؟ کہا جتنے پیچھے سارا ملتان کا عملہ بیٹھا ہوا ہے ادنا ہاتھ ملا دو, اس سے ہاتھ ملوا دو, ہاتھ ملوا دو. تم ہو کون؟ اتنا منسٹر کو پروٹوکول ہی ملتا. میں نے کہا یہ قرآن کی برکت ہے. جب انہوں نے دیکھا وہ کول کافی لے کے آئے, کبھی کیا لے کے آئے, کیا لے کے آئے, انہوں نے مجھے اٹھنے نہیں دیا, بٹھا بٹھا کے ایئرپورٹ سے باہر اندر. جب مکے سے مدینے گئے نا, میں نے گھر والوں سے کہا, میں نے کہا ذرا سائڈ کر جاؤ, درمیان میں ہائی. بچے کہنے لگے خیر. میں نے کہا ہوٹل جاؤ, میں میری کوشش ہو. آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا, اللہ تعالیٰ مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. 30-35 ہزار کے پیچھے ڈنڈی نہ مارنا. اور عمرہ ایجنٹ جتنے ہیں ٹریول ٹور اینڈ ٹریول والے, ان کو دھوکہ نہ دیا. یہ اللہ کے اور حضور کے مہمان ہوتے ہیں. انہیں یوں نہ کہا کرو سامنے رہائش ہے 200 میٹر پہ آپ بلائنڈ, غلط, جھوٹ 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 ہے اللہ کا. اچھا پیکیج لو, زندگی میں ایک مرتبہ تو جا رہے ہو. جب 2.5 لاکھ کا پیکیج لینا وہ 3 کا لو, تاکہ کھڑکی کھولو اللہ کے گھر کا نظارہ ہو, پردہ ہٹے حضور کے روزے کا نظارہ ہو, اقامت ہو رہی ہو, اپنے ہوٹل سے وضو کر کے آپ حرم کے اندر پہنچ جائیں. اتنی قریب رہائے. روٹی بھاوے نہ کھاؤ, کھجوروں پانی, جس کے مہمان بنیں گے میزبان خود انتظام کر دیتا ہے.